بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک اسٹیشن ماسٹر جو سادھو بھی تھا پرکاش رام لال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ پنڈت رام لال کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ اسٹیشن ماسٹر تھا اور کتیال گاؤں سے اسٹیشن 2 کلومیٹر دور تھا اور یہ راولپنڈی سے کوہاٹ جانے والی لائن پر گولڑا شریف کے بعد آتا ہے۔ الہی بخش ڈاک کے تھیلے لے کر مغرب کے بعد اسٹیشن پر چلا جاتا۔ ڈاک کے تھیلے پہنچانے کے لیے رات وہی گزارنا پڑتی تھی۔ الہی بخش مری کے قریب ایک گدی موڑا شریف کا بیت تھا۔ پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا تھا۔ پنڈت جی کو اپنے مذہب سے بڑا لگاؤ تھا، وہ رام رام کی مالا جپتا رہتا تھا۔ ایک دن پنڈت نے الہی بخش سے کہا کہ میں رام رام کرتا رہتا ہوں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ الہی بخش نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الہی بخش جب نماز مغرب کے بعد بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا تو پنڈت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ الہی بخش نے انہیں کلمہ طیبہ کے معنی بتائے اور اسلام کی خاطر صحابہ کرام کو دی جانے والی تکلیفوں کا ذکر کیا کہ کس طرح مسلمان اپنے بیوی بچے گھر اور مال و دولت چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ پنڈت نے کہا، ابھی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ میری بیوی اور بچے میرے ساتھ اس فیصلے میں شامل ہوں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ آخر ایک دن انہوں نے دل کی بات بیوی کو بتا دی اور کہا کہ وہ اور بیٹی دونوں اسلام قبول کر لیں، لیکن بیوی نے ان کی بات سن کر رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنا مذہب چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگلے روز ان کی بیوی نے اپنے بیٹے کو، جو لاہور میں زیر تعلیم تھا، بذریعہ ٹیلی گرام بلایا اور اسے بتایا کہ وہ گوجر خان سے اپنے ماموں کو لے آئے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ نہ بدلا تو میں اپنی بہن اور بھانجے اور بھانجی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ پنڈت نے کہا، اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا ان کا رشتہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تم انہیں لے جانا، چاہو تو ابھی لے جاؤ۔ وہ سب پنڈت سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ پنڈت نے صرف اپنی بیٹی کے سر پر آخری دفعہ ہاتھ پھیرا اور نمناک آنکھوں سے انہیں رخصت کر دیا۔ اس دن سے پنڈت نے نماز یاد کرنا شروع کر دی اور الہی بخش نے انہیں نماز کا طریقہ سکھا دیا۔ 3 دن بعد جمعہ مبارک تھا، چنانچہ قبول اسلام کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا۔ یہ بات یہاں سے نکل کر ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئی کہ کتیال کے جامع مسجد میں ایک ہندو مسلمان بننے جا رہا ہے۔ کتیال جس جگہ پر جامع مسجد تھی اس کے ارد گرد ہندوؤں کا قبضہ تھا، اس لیے مسلمان اپنے ساتھ چھوٹے موٹے ہتھیار بھی لے آئے۔ چند ایک گھوڑیاں بھی آ گئیں۔ قریبی تھانے میں اطلاع کر دی گئی، چنانچہ دوپہر کو پولیس آ گئی۔ پنڈت نے 1 بجے اسٹیشن سے روانہ ہونا تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ جب وہ سفید کپڑے پہنے اسٹیشن سے نکلے تو فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ ایک صاحب نے گھوڑی پیش کی، دوسرے نے پگڑی سر پر رکھ دی۔ تقریباً 200 کے قریب لوگوں کا جلوس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ایک واجد بھرا ماحول کریٹ ہو چکا تھا۔ جلوس کے استقبال کے لیے کچھ لوگ گاؤں سے باہر آئے، کچھ مسجد میں انتظار کر رہے تھے۔ جلوس آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جامع مسجد تک پہنچ گیا۔ پنڈت جی کو پہلی صف میں جگہ دی گئی۔ خطیب نے اپنی تقریر روک کر پنڈت جی کو کلمہ طیبہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور ان کا اسلامی نام شیخ غلام مصطفیٰ تجویز کیا، جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ نماز جمعہ کے بعد سب نمازی غلام مصطفیٰ کو گلے لگاتے اور مبارکباد دیتے رہے۔ کچھ نوجوانوں نے شیخ صاحب کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر پہرا دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ان کو تجویز مسترد کر دی کہ جس اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے وہی میری حفاظت بھی کرے گا۔ ایک دن الہی بخش اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ میرے والدین کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ ہر مندر اور پجاری کے پاس جا کر ہر طرح کی پوجا کر چکے تھے، لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک دوست کے کہنے پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے گئے اور دعا کر کے واپس آ گئے۔ رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے
والد صاحب کی بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی کہا کہ ہونے والا بچہ ہمارا ہوگا۔ والد صاحب اس خواب کو کبھی نہ بھولے۔ جب میں ذرا بڑا ہوا تو مجھے اپنے دھرم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن شروع ہی سے میں مذہبی مطالعہ میرا دلچسپ مشغلہ بن گیا۔ کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میرے دل میں بار بار خواہش ہوتی کہ اجمیر شریف جاؤں اور اس بزرگ کو مزار پر حاضری دوں جس کی برکت سے میں دنیا میں آیا۔ میں اجمیر شریف پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی نرالی تھی۔ ہندو سکھ مسلمان سب خواجہ جی کے دربار پر حاضری دے رہے تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگ رہے تھے۔ میں جب بھی اجمیر شریف حاضری دیتا ہر دفعہ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، جیسے خواجہ وقت مسلسل مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کتیال اسٹیشن پر آ گیا اور 1 سال کے اندر ہی مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد شیخ غلام مصطفیٰ نے سروس سے ریٹائر ہو کر کتیال گاؤں میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ مسجد میں آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا۔ پینشن کی جو رقم ملی وہ دینی طالب علموں پر خرچ کر دیتے۔ 3 سال بعد کچھ دن بیمار رہ کر اس دنیا جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ایک صاحب دل نے آپ کی قبر پختہ کر کے ان کا نام اس کے اوپر لکھوا دیا۔ غلام مصطفیٰ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہترین ویڈیو لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔